سب سے پہلے جو آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کریں گے اس میں بالوں پہ بات ہوگی۔ اکثر دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ کلینک پہ جب مریض آتے ہیں تو بہت فیمیل بچے چھوٹی بچیاں آتی ہیں جن کے بال گرتے ہیں، ان مریضوں کو ہم کیسے دیکھیں؟ تو میں اپنی پریکٹس کی چند آسان چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا جس سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان کا علاج کر سکیں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو میں نے یہ میڈیسن ڈالی ہے اس میں وہ ہے ایسڈ فلور۔ یہ بہت بڑی میڈیسن ہے، میں زیادہ تر اس کو استعمال کرتا ہوں ایسے مریض جن کے بال گرتے ہوں ٹائیفائڈ بخار کے بعد۔ ویسے تو یہ بہت بڑی میڈیسن ہے، یہ پہلا سٹیپ جو آ جاتا ہے وہ پلساٹیلا، پھر اگلے سٹیپ پہ جائیں گے سلیشیا، پھر اگلے سٹیپ پہ جائیں گے تو ایسڈ فلور سٹارٹ ہوتی ہے، مگر میں اس پہ نہیں جاؤں گا۔ یہ میں نے ٹائیفائڈ کے حوالے سے بتائی ہے کیونکہ اکثر مریض ایسے آتے ہیں جن کو ٹائیفائڈ بخار ہوتا ہے اور ٹائیفائڈ کے بعد بال گرنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو ان میں آپ کو علامات لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ایسڈ فلور دیں گے نا تو ان کے بال ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ باقی اب آگے ہم بالوں پہ بات کریں گے۔ اگلی میڈیسن میں نے اس میں ڈالی ہے ایسڈ فاس۔ ایسڈ فاس بہت بڑی میڈیسن ہے، اس میں آپ کو کس طرح کے مریض ملیں گے؟ آپ کو ہر عمر کے مریض ملیں گے۔ ایسے مریض جو بچے آتے ہیں آپ کو دیکھیں گے تقریباً کچھ 14 15 16 سال 17 سال 18 سال کے، وہ جو لاگر ہوں گے، کمزور ہوں گے، مرجائے ہوئے ہوں گے اور ان کے بال گریں گے۔ اس عمر کے جتنے بچے آپ کو ملیں گے، یہ 2 ادویات اگلی میں بعد میں بتاؤں گا، ان کے قد بڑی سپیڈ سے بڑھتے ہیں کیونکہ ایسڈ فاس کے بچوں کے قد بڑے لمبے ہوتے ہیں، اس پہ آپ ایسڈ فاس پہ چلے جائیں گے۔ اچھا، ان میں جریان کا پرابلم زیادہ آتا ہے، لاس آف فلوئڈ، اس کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ایسڈ فاس پہ چلے جائیں گے۔ ایسی بچیاں آتی ہیں جو بڑی مرجائی ہوئی غم زدہ سی ہوتی ہیں، ان کے بال گرتے ہیں تو ہم ایسڈ فاس پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ لاس آف فلوئڈ جو آپ کو اکثر بڑے آدمیوں میں بھی ملے گا، وہ کہتے ہیں جی مجھے پرابلم آتا رہا ہے، ان میں بھی ایسڈ فاس بڑا کام کر کے۔ ایسڈ فاس کا مریض ذرا سرد مزاج ہوتا ہے، اگر بڑی عمر کا ہے تو اس کو پیشاب کی حاجت زیادہ ہوتی ہے، جس طرح اکثر آگے کہہ دیتے ہیں یہ مجھے پیشاب زیادہ آتا ہے، تو اس میں یہ ایسڈ فاس کام کرے گی۔ جب ہم کمزوری پہ بات کر رہے ہیں تو پھر اگلی میڈیسن میں نے اس میں کلکیریا فاس ڈالی ہے جو آپ کو اکثر بچیوں میں ملے گی۔ اکثر لڑکیاں 14 15 16 سال کی آتی ہیں، لکوریا زیادہ ہوتا ہے ان بچیوں کو، کمر میں درد ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، آئیں جی آئیں، اچھا کمزوری ہوتی ہے ان کو، اور اکثر یہ موسم کی تبدیلی پہ جوڑوں میں درد کی کمپلین کرتی ہیں، جسم کی دردوں کی کمپلین کرتی ہیں۔ یہ کلکیریا فاس کا خاصہ ہے، کلکیریا فاس ان کی بالوں کو بھی ٹھیک کرے گی۔ اسی طرح کلکیریا فاس کا یہ خاصہ ہے جو بچے آپ کے پاس چھوٹے آتے ہیں، دبلے پتلے کمزور سے، وہ بھی کلکیریا فاس میں آ جاتے ہیں، مگر ہم بالوں پہ بات کر رہے ہیں تو یہ ان بچیوں میں ڈالیں گے۔ اچھا، جب کمزوری کی بات کی تو پھر ہم آگے فاسفورس پہ جائیں گے۔ جس طرح میں نے بتایا فاسفورس میں اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے بچے بھی لمبے ہوتے ہیں، جیسے ایسڈ فاس کا میں نے بتایا اکثر بچے لمبے ہوتے ہیں، تو فاسفورس کے بچے بھی لمبے ہوتے ہیں۔ پتلی گردن ہوگی، کمزور ہوں گے، نازک مزاج ہوں گے، ٹھنڈے پانی کے شوقین ہوں گے، تو ان کے بال جب زیادہ گرتے ہیں تو وہ فاسفورس پہ ہم جائیں گے، فاسفورس دیں گے ان کو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، فاسفورس کا ایک اور خاصہ ہے جو بڑی عمر کی عورتیں آئیں گی جن کے بال بہت زیادہ گریں گے اور وہ کہیں گے جب کنگھی کرتی ہوں تو گچھے نکلتے ہیں، تو گچھوں میں بھی فاسفورس کام کرے گی۔ علامات 2 4 اس پہ غور کیجئے گا۔ اس کی جو مریضہ ہوگی ٹھنڈے پانی کی بہت شوقین ہوگی، اس کو گرمی زیادہ لگے گی، اور وہ فاسفورس کا ایک اور خاصہ بھی ہے، آپ چہرے سے بھی اس کی علامت دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایپس کے مریض کی آنکھ کے نیچے سوجش ہوتی ہے، کالی کارب کی آنکھ کے اوپر سوجش ہوتی ہے، آنکھ اوپر سے پھولی ہوئی ہوتی ہے، تو جو فاسفورس کا مریض ہے اس کا پورا چہرہ پھولا ہوتا ہے۔ سعادت محترم عثمان غنی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا جو چہرہ ہے اس کے رخسار پہ سوجن ہوتی ہے فاسفورس میں، یہ بھی ایک نشانی ہو جاتی ہے اس کی۔ تو یہ فاسفورس ایسے گچھوں کی شکل کے جو بال ہوتے ہیں ان میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ پھر اسی کمزوری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اگلی میں نے میڈیسن ڈالی ہے فیروم فاس، جو بڑی عام سادہ سی دوائی ہے، ہر بندہ کہتا ہے یہ فیروم فاس دے دو۔ فیروم فاس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے جتنے مریض آپ کو ملیں گے وہ کمزور ہوں گے اور ان میں خون کی کمی ہوگی۔
جیسے سوز کے پہلے درجے میں بھی ہم فاسفورس اپنے فیرم فاس کو استعمال کرتے ہیں، یہ فاسفورس اور کیلشیم کا مین کمبینیشن بھی ہے، مگر یہ خون کی کمی والے جو بچے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ کام کرے گی، آپ فیرم فاس دے سکتے ہیں۔ کمزوری کے حوالے سے پھر میں نے اگلی میڈیسن اس میں ڈالی ہے نیٹرومیور۔ یہ نیٹرومیور کے کیس سب سے زیادہ ملیں گے، آپ دیکھیں گے سعد محترم عثمان غنی صاحب کے پاس جب بیٹھے ہوں گے تو اکثر نیٹرومیور ہی لکھی جاتی ہے۔ نیٹرومیور کا مریض کمزور ہوتا ہے، گرم مزاج ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کے یہ بھی شوقین ہوتا ہے مگر فاسفورس سے کم ٹھنڈا پانی پینے کی کوشش کرتا ہے، گرمی زیادہ محسوس کرتا ہے، دھوپ برداشت نہیں کرتا، اور اس کی جو بالوں کے حوالے سے اس کے بال باریک ہوتے ہیں اور گرتے بہت ہیں۔ اچھا، نیٹرومیور اس وقت بھی استعمال ہوگی جب فیمیلز بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اس وقت بھی نیٹرومیور استعمال ہوگی۔ اس میں 2-3 ادویات اور بھی استعمال ہوں گی، مگر میں پہلے نیٹرومیور کو بتا دوں، اس میں بھی نیٹرومیور استعمال ہوگی۔ وہی خاصا سردی کم ہوگی، گرمی زیادہ محسوس کرے گا۔ جب سردی میں جائیں گے وہ سی پی ہے، وہ میں آگے بتاتا ہوں۔ اچھا، اس میں نیٹرومیور آپ دے سکتے ہیں۔ نیٹرومیور کا مریض نمک کھانے کا شوقین ہوتا ہے، فاسفورس کا مریض بھی میں نے پیچھے بتایا، جو فاسفورس کا مریض بھی نمک کھانے کا شوقین ہوتا ہے، مگر اس کی اور اس کی طبیعت میں فرق ہے، یہ پہلے میں نے بیان کیا ہے۔ اسی حساب سے نیٹرومیور ایسی فیمیل میں بھی استعمال ہوتی ہے جو کافی دیر بیماری کی وجہ سے کمزور ہوں، ان میں بھی نیٹرومیور لگے گی، مگر علامات پر آپ غور ضرور کریں گے۔ پیاس زیادہ ہوگی، گرمی برداشت نہیں ہوگی، دھوپ برداشت نہیں ہوگی، اس کو پسینہ زیادہ آئے گا، اکثر مریض کمزور ہوئے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔